دوستو، مہنگائی سے تو سب پریشان ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گروسری کے بل کو کیلکولیٹ کریں تو کتنا بل بنتا ہے۔ تو آئیے ہم آج بات کرتے ہیں گروسری بل کیلکولیٹ کرنا۔ پاکستان میں مہنگائی نے آپ کے سودا سلف پر خرچ کو کتنا متاثر کیا؟ پاکستان میں اکثر لوگ اپنے گروسری بل کا گزشتہ سال سے موازنہ کر کے اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ آخر اتنی ہی مقدار میں اتنی چیزیں اس قدر زیادہ قیمت پر کیوں خریدنی پڑ رہی ہیں۔ مثلاً اگر گزشتہ سال آپ نے سبزی، گوشت اور دیگر سودا سلف خریدنے پر 6,000 روپے کے قریب ادا کیے تو اب یہ تقریباً 35% اضافے کے ساتھ 8,000 روپے سے زیادہ بنیں گے۔ ملک میں اپریل کے دوران افراط کی شرح 36.4% تک جا پہنچی، جو کہ 2022 میں ڈیفالٹ اور معاشی بحران سے متاثر سری لنکا سے بھی زیادہ بتائی گئی۔ پاکستان میں اس وقت فوڈ انفلیشن یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ 48% ریکارڈ کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیدا ہونے والی اس صورتحال سے امیر ورکنگ کلاس کو بھی اپنے معیار زندگی میں کچھ تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ آگے بتاتے چلیں ہم آپ کو سودا سلف پر خرچ۔ مثلاً ملک میں 20 کلو آٹے کا تھیلا جو مئی 2022 میں 967 روپے کا تھا، اب قیمت 177% اضافے کے ساتھ 2683 روپے کا ہے۔ بی بی سی نے ایس پی ٹی کے ذریعے سودا سلف اور روزمرہ خریداری میں شامل اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مہنگائی نے آپ کی گروسری باسکٹ کو کس حد تک متاثر کیا۔ آپ یہاں اپنی گروسری باسکٹ پر خرچ کا حساب لگا سکتے ہیں۔ طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں تو سینیٹو پرائس انڈیکس SPI کا ہفتہ وار حساب لگایا جاتا ہے تاکہ قلیل مدت میں ضروری اشیاء کی قیمتوں میں رد و بدل کا جائزہ لیا جا سکے، جس سے ملک میں اشیاء کی قیمتوں کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ SPI کیلکولیشن کا بیس ایئر 2015-16 ہے۔ موجودہ کیلکولیشن میں پاکستان کے ادارہ شماریات کے جاری کردہ 5 مئی 2023 اور 4 مئی 2022 کے SPI کا موازنہ کیا گیا ہے۔ جب صارف اشیاء کا انتخاب کرتا ہے تو کیلکولیٹر اس کی قیمت کا موازنہ کرتا ہے اور نتائج ظاہر کرتا ہے۔ جب گروسری باسکٹ میں کسی چیز کا انتخاب نہ کیا جائے تو ڈیفالٹ آئٹمز پیاز، آلو، بیف، مٹن، چائے اور ڈالڈا آئل کے ٹن ظاہر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ سب چیزیں 1-1 کلو لگا لو۔ پاکستان میں اس وقت مہنگائی کے طوفان نے تو سب کو ہی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن ایک سوال عام ہے کہ اس سب کا حل کیا ہے؟ کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ گھر کا بجٹ کیسے بنائیں، تو کوئی اس پریشانی سے دوچار ہے کہ پٹرول کا خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ ہر شخص اس مہنگائی کے توڑ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکال رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس اس کا حل یہ ہے کہ مہنگی اشیاء خریدنے کی بجائے وہی اشیاء سیل میں خریدی جائے تو آپ اچھی خاصی بچت کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب فراڈ ہے۔ اگر برانڈ کو چھوڑ کر آپ سیل سے شاپنگ کرتے ہیں۔ حمیرہ 2 بچوں کی ماں ہے، انہیں یہ پریشانی ہے کہ بچوں کے اسکول کھلنے والے ہیں، انہیں کئی نئی کلاسز کے لیے نئی چیزیں درکار ہوں گی۔ BBC نے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں اور میرے شوہر دونوں ہی نوکری کرتے ہیں۔ پہلے ہم دونوں مل کر اتنا کما لیتے تھے کہ سوچے سمجھے بغیر کسی بھی برانڈ کے کپڑے، جوتے، گھر کی روزمرہ کی چیزیں خرید لیتے تھے۔ جب ایک دم سے مہنگائی بڑھی تو ہم نے زیادہ خیال نہیں کیا اور پرانے انداز میں شاپنگ کی، جہاں ہمارے گھر کے مہینے کا سامان 25,000 کا آتا تھا تو وہی سامان اب 40,000 کا آیا، اور یہی حال کپڑوں، جوتوں اور گھر کی دیگر اشیاء کا ہے۔ اس لیے اب ہم مہنگے اسٹور پر جانے کی بجائے ان اسٹور پر جاتے ہیں جہاں سیل لگی ہوتی ہے۔ وہ مزید کہتی ہے، یہ سب کرنے کا مقصد بس اتنا ہے کہ جہاں سے ہم پیسے بچا سکتے ہیں وہاں سے بچا لیں۔ کچھ سیلز بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ سیلز عوام کے لیے صرف دھوکہ ہوتی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم زندگی کی بنیادی چیزیں آرام سے نہیں خرید سکتے۔ دوستو، مہنگائی اور اخراجات زندگی مہنگائی کے دور میں آپ چیزیں سستے داموں کیسے خرید سکتے ہیں، تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان میں اس وقت مہنگائی کے طوفان نے تو سب کو ہی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن ایک سوال عام ہے کہ اس سب کا حل کیا ہے؟ اس طرح کے اعتزاز احمد بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں۔ انہوں نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نوکری کرتا ہوں اور ہمارے گھر میں 3 افراد ہیں، لیکن جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے لگتا ہے کہ خرچ 6 افراد کا ہے۔
اب ہم سوچتے ہیں کہ کپڑے، جوتے اور دیگر اضافی اشیاء چھوڑ کر صرف کھانا پینا پورا ہو جائے تو وہی کافی ہے۔ پہلے ہم مہنگے چاول لے کر آتے تھے، لیکن اب تو جو سستے مل جائیں وہی استعمال کر لیتے ہیں۔ جہاں سیل نظر آتی ہے وہاں سے چیزیں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری اہلیہ بھی اب سیل سے ہی شاپنگ کرتی ہے تاکہ پیسوں کی بچت ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں صرف میں اکیلا کمانے والا ہوں۔ پہلے کپڑے یا کوئی اور چیز آرام سے لے لیا کرتے تھے، اب تو یہ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے کہ کب سیل لگے گی تو کب خریداری کریں گے۔ جو چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم پہلے ہی اس کی ونڈو شاپنگ کر لیتے ہیں، پھر سیل لگتی ہے تو فوراً اس چیز کو خرید لیتے ہیں۔ اپنے جذبات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو سیل میں سے شاپنگ کرنا ہمارے لیے فائدہ مند عمل ہے، لیکن چیزوں کا انتظار کرنا کبھی کبھی احساس محروم بھی دلاتا ہے۔ اب تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم زندگی کی بنیادی چیزیں آرام سے نہیں۔ سیل میں خریداری کا نقصان۔ اعتزاز احمد کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو پیسے بچانے کے لیے ہم سیل سے چیزیں خرید تو لیتے ہیں، لیکن سیل میں لگی 70% چیزیں اکثر غیر معیاری ہوتی ہیں یا ان کی میعاد ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ جہاں سیل کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ نقصانات بھی ہیں۔ آپ ایک مخصوص چیز لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، آپ 100% اپنی چیز سے پسند سے نہیں لے پاتے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکاندار ہماری نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ اگر کوئی چیز 100 روپے کی ہے تو سیل کا بورڈ لگا دیتے ہیں اور وہی چیز 100 روپے میں ہی سیل میں فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ بیوقوف بنتے ہیں کہ سیل ہے، سستی مل رہی ہے، اس لیے فوراً خرید لیتے ہیں۔ تو دوستو، سیل سے خریدتی ہوئی چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔